سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام حضرات کو ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ آج 15 اگست ہے اور یہ وہ دن ہے جب ہمارا پیارا وطن ہندوستان طویل غلامی کے بعد آزاد ہوا تھا۔ یہ ایک صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک داستان ہے قربانیوں کی، وفاؤں کی اور حوصلوں کی۔ آج ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، جہاں ہمیں بولنے، لکھنے، سوچنے کی آزادی ہمیں حاصل ہے، یہ آزادی ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بڑی قربانیاں دی تھی۔ یہ وہی آزادی ہے کہ جس کی خاطر مہاتما گاندھی نے طویل بھوک ہڑتال کیا۔ یہ وہی آزادی ہے کہ جس کی خاطر اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن تھا کہ جس کی خاطر بھگت سنگھ نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا، اور یہ وہی آزادی کا دن تھا کہ جس کی خاطر چندر شیکھر آزاد انگریزوں سے بھیڑ گئے اور نوجوانوں کو للکار کر کہا تھا کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولے خون نہیں وہ پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولے خون نہیں وہ پانی ہے، دیش کی خاطر کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے، بیکار جوانی ہے۔ محترم سامعین اکرام، ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا ہمراہ ادا کیا اور جان و مال کی قربانی دی، اور اس قربانی کا آغاز سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے کیا تھا۔ جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنے ناپاک ارادوں کے تحت ملک پر قابض ہونا چاہا تو سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے اسے بھانپ لیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ پھر ان کے بعد اس عظیم مجاہد جسے دنیا شیر میسور کے نام سے جانتی ہے، انگریزوں سے نبرد آزما ہوئے اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا اور زندگی کی آخری سانس تک آزادی کے لیے لڑتے رہے، اور ان کا یہ جملہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔ محترم سامعین اکرام، سن 1803 میں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر عوامی شعور کو جگایا، نوجوانوں کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کیا، جس سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ سن 1857 میں پہلی بار ہندو اور مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف سمجھتا ہوئے اور انگریزوں سے جنگ لڑی، اور اسی ہنگامہ میں بہادر شاہ ظفر کو اللہ کی کالی کوٹری کے پیچھے ڈھکیل کر انگریزوں نے کہا تھا کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی پڑی شمشیر ہندوستان کی، شمشیر ہندوستان کی۔ تو اس وقت بہادر شاہ ظفر نے جواب میں کہا تھا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تاج ہندوستان کی، تاج ہندوستان کی۔ مولانا محمد علی جوہر، جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے تحریک خلافت کمیٹی تشکیل دی، جس کے روح رواں محمد علی اور شوکت علی تھے، مولانا محمد علی جوہر نے لندن کی گولڈ میز کانفرنس میں بات کہی تھی کہ میں ایک غلام ملک میں جانا پسند نہیں کروں گا، مجھے آزادی کا پروانہ دو یا تو پھر قبر کی جگہ دو۔ محترم سامعین اکرام، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہر مذہب کے لوگوں نے قربانیاں دی، تاہم سب سے زیادہ قربانیاں ایماندار مسلمانوں نے دی۔ لیکن افسوس کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، آج انہی لوگوں سے، انہی کی اولاد سے دیش بھکتی اور دیش پریمی ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا حسرت موانی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس کے دوش بدوش آزادی کی جنگ لڑتے رہے اور مجاہدین آزادی کی قیادت کرتے رہے۔ ان تمام بزرگوں کی قربانیوں کو جہاں سے آزادی حاصل ہوئی۔ محترم سامعین، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں ایک عظیم مقصد کے لیے دی تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں ہر طرح کی آزادی ہو، جہاں ہر ایک کی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہو، جہاں نفرت میں بدلے محبت ہو، جہاں کرپشن نہ ہو، جہاں رشوت ستانی اور بھید بھاؤ نہ ہو۔ آج آپ کو پورے ہندوستان میں ہر طرح سے ملک ہندوستان کی آزادی کی مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہے اور پورے ہندوستان میں دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا اصل دیش بھکتی یہی ہے؟ اصل دیش بھکتی تو یہ ہے کہ ملازمین سرکاری دفتر میں بیٹھ کر رشوت لیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اصل دیش بھکتی تو یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آپس میں مل کر دیش پریمی اور محبت کا پرچار کریں۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج ہمارے اس پیارے وطن میں کچھ لوگ نفرت اور
भेद भाव को बढ़ावा दे रहे, धर्म और जात के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और गैर मुसलमाना सलूक किया जा रहा है कि हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना एक करके जान और माल की कुर्बानी देकर देश को इसीलिए आजाद कराया था। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी एकजुटती, इत्तेहाद को मजबूत और मुस्तहकम करें और देश को एक मोहब्बत और अमन का गहवारा बनाएं। अल्लाह से दुआ है कि हमें हमारे इस प्यारे वतन को हर तरह के फितना और फसाद और करप्शन से दूर रखे। इस ध्वजे का हम सभी सम्मान करेंगे, इस ध्वजे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो बढ़ाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो बढ़ाए हमें आपस में लड़ाकर, हम उसके खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे, हम उसके खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, इसके लिए जान अपनी हम कुर्बान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।